اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ طریقہ جدیدہ عربی لینگویج سبق نمبر 12 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم الدرس السادس یعنی چھٹے سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ آج کا سبق بڑا ہی آسان اور بڑا ہی مختصر ہے۔ وہ یہ کہ ہم نے نکرہ اور معرفہ میں پہچان کے لیے ایک علامت سیکھنی ہے، وہ ہے الف لام کی۔ اگر آپ کسی نکرہ کلمہ کے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں تو وہ نکرہ کلمہ، نکرہ اسم جو ہوگا وہ معرفہ بن جائے گا۔ جیسے کتاب ہے، لکھا ہوا کتاب، تو اس سے مراد ہے عام کتاب، کوئی بھی کتاب دنیا کی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کے شروع میں اگر الف لام لگا دیتے ہیں تو معنی ہوگا خاص کتاب۔ الکتاب معنی ہوگا خاص کتاب، ٹھیک ہے جی۔ قلم، کوئی بھی ایک قلم ہو سکتا ہے۔ جب آپ کہیں گے القلم تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت خاص قلم ہے، معرفہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کے سبق میں انہوں نے جو سکھایا ہے الکتاب الاسود کتاب صدیقی، جو کالی کتاب ہے وہ میرے دوست کی کتاب ہے۔ اب بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کتابوں میں ایک کتاب کالی بھی ہے، تو بندہ دور سے آواز دے کر بتانا چاہتا ہے کہ یہ والی میرے دوست کی کتاب ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ الکتاب الاسود کتاب صدیقی۔ اور یار یہ جو کالی کتاب ہے نا، خاص کتاب ہے، یہ میرے دوست کی کتاب ہے۔ الف لام لگ گیا جناب، تو اسود کے شروع میں بھی الف لام ہے، تو یہ دونوں صفت موصوف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں معرفہ ہو جائیں گے۔ الف لام جو ہے کتاب کے ساتھ شروع میں لگے گا تو کیا ہوگا؟ یہ معرفہ بن جائے گا۔ اچھا، ھذا قلم اسود، یہ جو قلم ہے یہ کالا ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا قلم سعید، یہ جو قلم ہے یہ سعید کا قلم ہے۔ اب دیکھیں، کہا کہ پہلے انڈیکیٹ کیا کہ یہ کالا قلم ہے، اور پھر کہا کہ یہ کالا قلم جو ہے یہ سعید کا قلم ہے۔ اب بہت سارے قلم پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کالا قلم ہے، تو یوں کہے گا القلم الاسود قلم سعید، جو قلم ہے کالا وہ سعید کا قلم ہے۔ ہاں جی، کہیں اور کوئی بھی نہ لے جائے، ٹھیک ہے جی۔ ھذا ورق ابید، اور یہ جو ورق ہے یہ سفید ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا ورق محمد، یہ جو ورق ہے وہ محمد کا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ورق پڑے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک سفید ورق ہے، تو وہ کہے گا بھائی الورق الابید ورق محمد، اوے یہ جو سفید ورق ہے نا یہ محمد کا ورق ہے، یہ نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ نے یہ سیکھا کہ کلمہ نکرہ کے ساتھ شروع میں اگر الف لام لگایا جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج آپ کا ہوم ورک یوں ہوگا کہ ایسے بہت سارے کلمات جو آپ یاد کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، تو برائے مہربانی ان کو ڈھونڈیے اور لکھیے اور ان کے ساتھ الف لام لگائیے تاکہ آپ کو سبق کبھی بھی نہ بھولے۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا مکتبن، تو یوں لکھیے المکتب۔ دو باتیں یاد رکھیے کہ کسی کلمے کے شروع میں الف لام جب لگ جائے تو پھر اس کے آخر میں آپ نے تنوین نہیں لگانی، سنگل زبر زیر پیش لگانی ہے، ڈبل زیر ڈبل پیش نہیں لگانی، تنوین کا استعمال نہیں ہوگا، اس لیے کہ معرب لام کے آخر میں تنوین نہیں آتا۔ جیسے کتابن ہے تو الکتابن نہیں ہوگا، الکتاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ ورقن ہے تو الورق ہو سکتا ہے، الورقن نہیں ہو سکتا۔ الف لام ہٹائیں گے، الف لام کے بغیر کلمے کے آخر میں تنوین آ سکتی ہے لیکن الف لام کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ابید اور اسود یہ ہے جناب غیر منصرف، تو غیر منصرف کے آخر میں بھی یہ تنوین نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، کسرہ بھی نہیں آتی ہے۔ تو غیر منصرف کیا ہوتا ہے یہ اگلی کلاسوں میں جا کے آپ پڑھیں گے یا ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا، یا میری دوسری کسی کلاس میں اس کا ذکر ہوگا تو انشاءاللہ وہاں پر آپ سیکھ لیں گے۔ یہاں پر جتنا ہم نے سیکھنا ہوگا ہم اتنا ہی سیکھیں گے، اپنی حد سے بڑھیں گے نہیں، ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر
پریپ کلاس میں پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے 5ویں کلاس کی کتاب یا 5ویں کلاس کی ٹرم یا اصطلاح رکھیں گے تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے. گریجولی آپ آہستہ 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 آگے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.